ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پر آشوب پر اسرار ہے رومی۔ علامہ اقبال نے خط میں یہ سوال پوچھا ہے۔ ہم لوگ تو خیر اس بات کے عادی ہیں کہ ایک تماشائی کی حیثیت سے ساحل پر کھڑے ہوئے ہیں اور سمندر کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مادی اشیاء کے نظارے تک ہماری نظریں محدود ہیں، ہم بہت مٹیریلسٹک قسم کے لوگ ہو چکے ہیں، جبکہ مولانا روم جو تھے وہ تو روحانیت کے ایک ایسے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے جس کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ خوگر محسوس کی جانے والی دنیا کے عادی۔ ساحل کہتے ہیں کنارے کو، بحر پر آشوب وہ سمندر جہاں بہت زیادہ طوفان اٹھیں، پر اسرار کہتے ہیں بھیدوں سے بھرا ہوا۔ رومی مولانا جلال الدین رومی۔ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ اس اثر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ راہ ایرار ہے رومی۔ اے اقبال، تو بھی اسی شوق کے قافلے میں شامل ہے۔ کس شوق کے قافلے میں؟ اسپریچویلٹی کے، روحانیت کے، اور جس کے سپہ سالار کون ہے؟ مولانا روم ہے۔ اور جو موجودہ دور ہے، جو کہ مٹیریلسٹک دور ہے، جو کہ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس دور کو بھی مولانا روم نے کوئی پیغام دیا ہے۔ اثر کہتے ہیں زمانے کو، دور کو۔ چراغ راہ ایرار، آزاد مردوں کے راستے کا چراغ۔ جو سوال پوچھا ہے اقبال نے، اب اس کا جواب بھی انہوں نے تحریر کیا ہے۔ فارسی میں اس کو انگلش اور اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ Eat not hay and corn like donkeys, eat of thy choice like the musk deer. He dies who eats hay and corn. He who eats God's light becomes the Quran. میسج یہ ہے کہ مادیت، مٹیریلسٹک چیزیں بے شک تن پروری کے کام تو آ سکتی ہیں، جبکہ روحانیت کے طفیل انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ پوری فضا کو متاثر کر دیتا ہے۔ گدھوں کی طرح گھاس اور جو پہ گزارا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہرن کی طرح خطن میں ارغوں چرنا چاہیے۔ جو کوئی گھاس اور جو کھاتا ہے اسے زج کر دیا جاتا ہے، اور جو کوئی نور حق کی غذا کھاتا ہے قرآن ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ اگر اپنے اندر آپ اسپریچویلٹی لے کے آنا چاہتے ہیں تو قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ اسپریچویلٹی لے کے آ جائیں گے۔ اور اگر دنیاوی علم لے رہے ہیں اور صرف دنیاوی چیزوں کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ مٹیریلسٹک زندگی ہو جائے گی۔